بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم بات کریں گے منگولوں کی ہسٹری سے متعلق۔ منگولوں کی ہسٹری ہے جو اس سے متعلق بات کریں گے۔ جو لوگ بھی ویڈیو پہ فرسٹ ٹائم ہے پلیز ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ منگول سلطنت جو کہ 13ویں صدی کے آخر اور 14ویں صدی کے اوائل میں داخلی تنازعات، انتظامی چیلنجوں اور بیرونی دباؤ کی وجہ سے زوال پذیر ہوئی، اس کے زوال کی نشاندہی کرنے والے اہم واقعات شامل ہیں: خانہ جنگی اور تقسیم 1260 سے 1294۔ 1294 میں قبائلی خان کی موت کے بعد جانشینی کی لڑائیوں اور خانہ جنگیوں نے سلطنت کو کمزور کر دیا۔ چار بڑے خانات، چین میں یوان خاندان، وسطی ایشیا میں چغتائی خانات، فارس میں الخانیت اور روس میں گولڈن بارڈر نے آزادانہ طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ منگول سلطنت تاریخ کی سب سے بڑی متصل زمینی سلطنت، سیاسی تقسیم، معاشی مشکلات اور بیرونی دباؤ کے امتزاج کی وجہ سے زوال پذیر ہوئی۔ یہاں ان عوامل پر ایک تفصیلی نظر ہے جو ان کے زوال کا سبب بنی: جانشینی کی جدوجہد اور خانہ جنگیاں جو کہ 1294 سے 1259 تک چلتی رہیں۔ اس کے اوپر ہم ابھی بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، پہلے اس کی ابتدا میں اس کی جو کس طریقے سے منگول سلطنت قائم ہوئی اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ منگول سلطنت جس کی بنیاد چنگیز خان نے 1206 میں رکھی تھی، تاریخ کی سب سے بڑی ملکہ زمینی سلطنت تھی جو مشرقی یورپ سے پورے ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں اس کی تاریخ کا ایک جائزہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ چنگیز خان کا عروج تیموجن جو کہ ابتدائی زندگی 1162 کے آس پاس تیموجن کے طور پر پیدا ہوا۔ اس نے اپنے والد کے قتل اور اپنے خاندان کو چھوڑنے کی وجہ سے ایک مشکل بچپن پر قابو پا لیا۔ منگولوں کا اتحاد اور فوجی مہمات کے ذریعے تیموجن نے منگول قبائل کو متحد کیا اور 1206 میں چنگیز خان عالمگیر حکمران کا اعلان کیا گیا۔ فوجی اختراعات: چنگیز خان نے جدید حکمت عملی، نقل و حرکت اور نفسیاتی جنگ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی فوج کو نظم و ضبط کی شکل میں منظم کیا۔ چنگیز خان کے دور میں توسیع: شمالی چین کی فتح: منگولوں نے جن خاندان جو کہ 1211-1234 پر حملہ کیا، 1215 میں بیجنگ پر قبضہ کیا۔ وسطی ایشیا: چنگیز خان کی افواج نے خوارزمین سلطنت جو کہ 1219 سے 1221 کو فتح کیا، فارس اور وسطی ایشیا تک پھیل گیا۔ فتح کی میراث: 1227 میں چنگیز خان کی موت تک سلطنت بحیرہ کیسپیئن سے بحر الکاہل تک پھیل گئی۔ اس کے بعد جانشینوں کے تحت توسیع: اوگیڈی خان جو کہ 1229 سے 1241، چنگیز خان کے بیٹے نے توسیع جاری رکھی، روس اور ہنگری کے کچھ حصوں سمیت مشرقی یورپ کے بیشتر حصوں کو فتح کیا۔ گولڈن بارڈر: چنگیز کے پوتے بٹو خان نے روس اور مشرقی یورپ میں یہ خانیت قائم کی۔ الخاناتی: ایک اور پوتے ہلاکو خان نے 1258 میں بغداد کو برطرف کرتے ہوئے فارس اور مشرق وسطیٰ میں اس کی خانت کی بنیاد رکھی۔ یوان خاندان: چنگیز کے پوتے قبائلی خان نے چین کو فتح کیا اور یوان خاندان جو کہ 1271 سے 1368 تک اس کے اوپر یوان خاندان کی حکومت قائم رہی۔ سلطنت کی چوٹی: 13ویں صدی کے اواخر میں اپنے عروج پر منگول سلطنت 24 ملین مربع کلومیٹر پر محیط تھے، جس میں چین، وسطی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور مشرقی یورپ کے کچھ حصے شامل تھے۔ پیکس منگولکا: منگول پیکسا نے یوریشیا میں خاص طور پر شاہراہ ریشم کے ساتھ تجارت، ثقافتی تبادلے اور مواصلات کی سہولت فراہم کی۔ تنزلی اور تقسیم: اندرونی کشمکش: 1294 میں قبائلی خان کی موت کے بعد سلطنت چار بڑے خاندانوں میں بکھر گئی: گولڈن بارڈر، الخانیت، چغتائی خانات اور یوان خاندان۔ مزاحمت اور بغاوتیں: مقامی مزاحمت جیسا کہ منگ خان کی جانب سے 1368 میں یوان کا تختہ الٹا نے منگول کنٹرول کو کمزور کر دیا۔ وراثت: 14ویں صدی تک سلطنت تحلیل ہو چکی تھی، لیکن عالمی تاریخ بشمول تجارت، ثقافت اور جنگ پر اس کے گہرے اثرات رہے۔ اہم شراکتیں: تجارت اور مواصلات: منگولوں نے ایک وسیع ڈاک نظام قائم کیا اور بین الاقوامی تجارت کو فروغ دیا۔ ثقافتی تبادلہ: انہوں نے یوریشیا میں نظریات، ٹیکنالوجیز اور مذاہب کے پھیلاؤ میں سہولت فراہم کی، اور اس کے علاوہ رواداری: منگول اپنی سلطنت کے اندر مختلف ثقافتوں اور مذاہب کے نسبتاً روادار تھے۔ منگول سلطنت کی میراث: اس کے بے مثال پیمانے، مشرق اور مغرب کو جوڑنے میں اس کے کردار اور اس کے بعد کی سلطنتوں اور عالمی تاریخ پر اس کے اثرات میں مضمر ہے۔ گورننس اور ایڈمنسٹریشن: منگول سلطنت صرف ایک فوجی قوت نہیں تھی، یہ جدید انتظامی طریقوں کے ساتھ ایک انتہائی منظم ریاست بھی تھی۔ میرٹوکریسی: چنگیز خان نے عہدہ داروں کو حسب نسب کی بجائے میرٹ کی بنیاد پر ترقی جو اس وقت کے لیے غیر معمولی تھا۔ قانونی ضابطہ: یاسیہ چنگیز خان کے ذریعے قائم کردہ قوانین کا ضابطہ سلطنت پر حکومت کرتا تھا۔ اس نے وفاداری، نظم و ضبط اور جرائم کے لیے سخت سزاؤں پر زور دیا۔
ٹیکسیشن اور مردم شماری۔ منگولوں نے اپنے وسیع علاقوں کو منظم کرنے کے لیے باقاعدہ مردم شماری کی اور ٹیکس کے مؤثر نظام کو نافذ کیا۔ مذہبی رواداری۔ منگولوں نے مذہب کی آزادی کی اجازت دی، جس سے انہیں متنوع آبادیوں پر حکومت کرنے میں مدد ملی۔ مثال کے طور پر ہر بدھ مت، مسلمان، عیسائی اور دیگر منگول حکمرانی میں ایک ساتھ رہتے تھے۔ فوجی حکمت عملی اور حکمت عملی۔ منگول فوج اپنی منفرد حکمت عملیوں کی بدولت تاریخ میں سب سے زیادہ مؤثر تھی۔ موبلٹی۔ منگول سپاہی ماہر گھڑ سوار تھے جو طویل فاصلے تک تیزی سے سفر کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ہر سپاہی کے پاس برداشت کو یقینی بنانے کے لیے متعدد گھوڑے ہوتے تھے۔ نفسیاتی جنگ۔ منگولوں نے دہشت کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، اکثر ایسی آبادیوں کا قتل عام کیا جو دوسروں کو ہتھیار ڈالنے کے لیے ڈرانے کے لیے مزاحمت کرتی تھیں۔ محاصرہ جنگ۔ انہوں نے حملے کرنے کے لیے فتح یافتہ لوگوں سے جدید محاصرے کی ٹیکنالوجی کو اپنایا، جیسے کیٹیپلسٹ اور بارود کے ہتھیار۔ اس کے علاوہ ویکنرنگ کمان۔ منگول فوجیں چھوٹی، انتہائی مربوط اکائیوں میں کام کرتی ہیں، جس سے میدان جنگ میں لچک اور تیزی سے فیصلہ سازی ہوتی ہے۔ ثقافتی اور سائنسی تبادلے۔ منگول سلطنت نے یوریشیا میں بے مثال ثقافتی اور سائنسی تبادلوں کی سہولت فراہم کی۔ سلک روڈ کی بحالی کے تحت شاہراہ ریشم زیادہ محفوظ اور خوشحال بن گئی، جس سے مشرق اور مغرب کے درمیان سامان، خیالات اور ٹیکنالوجیز کے بہاؤ کو ممکن بنایا گیا۔ علم کی منتقلی۔ منگولوں نے علم فلکیات، طب اور انجینئرنگ جیسے شعبے میں منتقل کیا۔ مثال کے طور پر چینی بارود اور پرنٹنگ ٹیکنالوجی یورپ تک پہنچ گئی۔ سفارتی مشن۔ سلطنت نے مارکو پولو جیسے مسافروں کی میزبانی کی، جن کی تحریروں نے یورپینز کو مشرق کی دولت اور نفاست سے متعارف کرایا۔ اس کے علاوہ چار خانات۔ چنگیز خان کی موت کے بعد سلطنت اس کی اولاد میں چار بڑے خانوں میں تقسیم ہو گئی۔ گولڈن بارڈر۔ روس مشرقی یورپ اور وسطی ایشیا کے کچھ حصوں پر حکومت کی۔ اس نے روسی ریاستوں اور ثقافت کی ترقی کو متاثر کیا۔ اخنات۔ زیر کنٹرول فارس۔ مشرقی وسطیٰ اور وسطی ایشیا کے کچھ حصے۔ اس نے اسلامی دنیا کی تاریخ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ چغتائی خانتیں۔ وسطی ایشیا بشمول جدید دور کے ازبکستان اور قازقستان کی حکومت یہ ترک ثقافت کا مرکز بن گیا۔ یوان خاندان۔ چین، منگولیا اور کوریا کے کچھ حصوں پر حکومت کی۔ بیجنگ میں قبائلی خان کا دربار ثقافتی اور اقتصادی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ انکار اور میراث۔ منگول سلطنت کا زوال بتدریج تھا اور کتنی عوامل سے متاثر ہوا۔ اوور ایکسٹینشن۔ سلطنت کے وسیع حجم نے مؤثر طریقے سے حکومت کرنا مشکل بنا دیا۔ جانشینی کے تنازعات۔ چنگیز خان کی اولاد کے درمیان بار بار اقتدار کی لڑائی نے مرکزی اتھارٹی کو کمزور کر دیا۔ طاعون، بلیک ڈیتھ۔ 14ویں صدی نے منگول کے علاقوں کو تباہ کر دیا، تجارت میں خلل ڈالا اور ان کا کنٹرول کمزور کر دیا۔ نئی طاقتوں کا عروج۔ چین میں منگ خاندان اور مشرق وسطیٰ میں سلطنت عثمانیہ جیسی ابھرتی ہوئی ریاستوں نے منگول تسلط کو چیلنج کیا، اور اپنے زوال کے باوجود منگول سلطنت نے ایک پائیدار میراث چھوڑی۔ گلوبلائزیشن۔ منگولوں نے دور دراز علاقوں کو جوڑ کر جدید عالمگیریت کی دنیا کی بنیاد رکھی۔ ثقافتی اثرات۔ منگول حکمرانی نے فارس سے چین تک بہت سی ثقافتوں کے فن تعمیر اور ادب کو متاثر کیا۔ جینیاتی میراث۔ جینیاتی مطالعہ بتاتے ہیں کہ چنگیز خان اور اس کی اولاد نے یوریشیا میں ایک اہم جینیاتی نقوش چھوڑے۔ قابل ذکر شخصیات۔ چنگیز خان، جو کہ 1162 سے 1227 تک سلطنت کا بانی اور تاریخ کے کامیاب ترین فوجی رہنماؤں میں سے ایک۔ اوگیدی خان، جو کہ 1186 سے 1241 اس نے سلطنت کو یورپ تک پھیلایا اور قراقرم میں دارالحکومت قائم کیا۔ قبائلی خان، جو کہ 1215 سے 1294 یوان خاندان کی بنیاد رکھی اور تمام چین کا پہلا منگول حکمران بن گیا۔ ایک طاقتور ریجنٹ جس نے اوگیدی کی موت کے بعد منتقلی کے دوران سلطنت پر حکمرانی کی۔ باتو خان، گولڈن بارڈر کی قیادت کی اور ہنگری تک پہنچ کر مشرقی یورپ پر حملہ کیا۔ خرافات اور غلط فہمیاں۔ بربریت۔ جہاں منگول جنگ میں بے رحم تھے، وہ نفیس، منتظم اور ثقافت کے سرپرست بھی تھے۔ تباہی۔ صرف منگولوں کو اکثر ان کی تباہی کے لیے یاد کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے شہروں کی تعمیر نو کی، تجارت کو فروغ دیا اور ثقافتی تبادلے کو فروغ دیا۔ ہم آہنگی سلطنت بہت سے متنوع تھی، جس میں بہت سی نسلیں، زبانیں اور مذاہب شامل تھے۔ جدید اثر۔ منگولیا۔ چنگیز خان منگولیا میں ایک قومی ہیرو ہے جو طاقت اور اتحاد کی علامت ہے۔ تاریخی یادداشت۔ منگولوں کو ثقافت میں مختلف طریقوں سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بعض جگہوں پر فاتح اور بعض جگہوں پر ایک غیر مؤثر، بے رحم سپاک۔ پاپ کلچر۔ منگولوں کو فلموں، کتابوں اور ویڈیو گیمز میں دکھایا گیا ہے جو اکثر ان کی فوجی صلاحیت پر زور دیتے ہیں۔ منگول سلطنت کی تاریخ کی قیادت، اختراع اور موافقت کی طاقت کا ثبوت ہے، مگرچہ ان کی فتوحات ظالمانہ تھیں۔ ان کی میراث میں یوریشیا کا اتحاد، نظریات کا پھیلاؤ اور جدید عالمگیریت کی بنیادیں شامل ہیں۔
منگول قبائل جس میں زوال الخانات جو کہ 1335 فارس میں الخانات معاشی بدانتظامی اور مقامی مسلم آبادی کے ساتھ تنازعات کا شکار تھا۔ ابو سعید خان 1335 کی بغیر کسی وارث کی موت نے علی خانیت کو چھوٹے حریف دھڑوں میں تقسیم کر دیا۔ یوان خاندان کا خاتمہ جو کہ 1368 میں ہوا۔ یوان خاندان کو بان چینیوں کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا جو منگول حکمرانی سے ناراض تھے۔ اندرونی کرپشن، مہنگائی اور قحط نے حکومت کو کمزور کر دیا۔ سرخ پگڑی کی بغاوت اور منگ خاندان کے عروج جو کہ 1368 نے منگولوں کو منگولیا کے میدانوں میں واپس جانے پر مجبور کیا۔ تو یہ ہے منگول خاندان کی یعنی منگولوں کی ایک چھوٹی سی ہسٹری۔ تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ پلیز ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔